جو ہے وہ پہاڑیاں بھی اگانی پڑتی ہیں، مختلف فیک ویڈیوز بھی لگانی پڑتی ہیں، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اب یہ طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ سڑکیں بلاک کریں، چوکوں کے اندر جو ہے مظاہرے کریں، عام آدمی کو تکلیف ہو، گاڑیاں رکیں، اور اس کے بعد ایک ویڈیو بنے اور کہا جائے پوری قوم باہر نکل آئی ہے۔ اور اس اسٹریٹجی کے تحت انہوں نے آج جو پنڈی کے اندر فساد کا پروگرام بنایا ہے، اس فساد کے پروگرام کے اندر جو اب اس وقت چیف منسٹر کے پی کے وہ ثوابی کے لیے نکل چکے ہیں، اور ثوابی پہ وہ کیوں جا رہے ہیں؟ ثوابی میں وہاں وہ کرینز، ایمبولنس اور فائر بریگیڈ ان کی وہاں تیار ہے، اور وہ انہوں نے لے کر جو ہے وہ پنڈی پہ جلغار کرنے کے لیے آنا ہے۔ گنڈا پور جو ہے اس نے جان بوجھ کر لیٹ آئے جلسے کے اندر، اور اس کے بعد اپنی جو ڈپریشن ہے وہ اپنی AK-47، مجھے یہ بتائیے کوئی سی ایم ہو کسی صوبے کا، اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ عام آدمی کے پرابلمز کو سالو کرنے کی کوئی فائل ہونی چاہیے یا AK-47 ہونی چاہیے؟ اور میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا، ان کی اپنی فوٹیجز موجود ہیں، جن فوٹیجز کے اندر جو یہ لوگ نکلتے ہیں جب KPK سے یا کہیں سے، وہ اپنی گاڑیوں میں انہوں نے ساتھ اپنے اسلحہ رکھا ہوتا ہے۔ کیا کوئی سیاسی جماعت اسلحے کے ساتھ سیاسی جلسہ کرنے آتی ہے؟ کیا کوئی سیاسی جماعت جو ہے، اور ایک چیف منسٹر ایک صوبے کا جو ہے وہ کرینے لے کر، ایمبولنسیں لے کر، اور جو ہے وہ فائر بریگیڈ کو لے کر، وہ کیا کرنے کے لیے آ رہا ہے پنڈی کے اندر؟ ایک بات میں بہت کلیئرلی، لاؤڈ اینڈ کلیئر ان کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ پنڈی کے اس تماشے کی اجازت ان کو نہیں ملی ہے۔ 144 اس وقت جو ہے وہ لگی ہوئی ہے پنڈی کے اندر، رینجرز جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ڈپلوائے کیا گیا ہے، اور آج اگر کسی نے امن و امان میں دخل اندازی کی کوشش کی، اگر کسی نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، سڑکیں چوراہے بند کرنے کی کوشش کی، تو قانون جو ہے وہ ان کو آہنی ہاتھوں سے نپٹے گا۔ یہ میں بڑی کلیئرلی بتا دینا چاہتی ہوں۔ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کو موقع دیا گیا تھا، اس فتنہ فساد پارٹی کو چیف منسٹر صاحبہ نے ایک موقع دیا کہ یہ اپنے آپ کو سدھار لیں، لیکن پھر مورل آف دا سٹوری از کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، اور اس لیے ان بھوتوں کو جو ہے وہ اب شاید دوسری طرح جو ہے وہ بتانا پڑے گا۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو پچھلے ہفتے کا ناکام اور فلاپ شو تھا، اس کے بعد جو ہے وہ فتنہ فساد کی جو نئی پلاننگ ہے، اس کی تمام تر انفارمیشن ہمارے پاس موجود ہے۔ ہمارے پاس یہ اطلاعات موجود ہے کہ یہ شر پسندی جو ہے وہ اس کی آڑ میں یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ کہاں کہاں کس جگہ سے کیا کیا لے کے نکل رہے ہیں، یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ اور حالت یہ ہے کہ پھر جب وہ جلسہ جو ہے وہ کر لیا، تو اس کے بعد جو وہ کاہنا کے پہاڑوں کے بیچ میں جو جلسہ ہوا تھا، اس جلسے کے بعد جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے اندر جو ہے عمران خان کے شیرو جو ہیں وہ گتھم گتھا ہو گئے، اور ایک دوسرے کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ چپیڑے رسید کی گئی، اور وہ کیا تھا کہ تم پیسے نکالو اور تم پیسے نکالو۔ ویسے بہت پیسے تو لگے نہیں تھے، وہاں ایک موونگ قسم کا جو ہے کنٹینر تھا جو گھوم پھر رہا تھا، اور یا ڈی جے کا خرچہ ہوگا، سو اس کے اوپر بھی جو ہے یہ حالات ہیں ان کے۔ آج جو ہے وہ ان کی جو ہمارے پاس رپورٹس موجود ہیں فساد کرنے کی، وہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ بار بار کہتے ہیں ہم پرامن لوگ ہیں، ان کی پرامنی بہت دفعہ دیکھ چکے ہیں۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اب جب دوبارہ پاکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کی میٹنگ ہونے جا رہی ہے، پوری دنیا سے جو ہے مندوبین اور سربراہان مملکت اس تنظیم کی کانفرنس کے اندر انشاءاللہ جو پاکستان میں اسلام آباد میں ہونے جا رہی ہے، اس میں شرکت کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو یہ بالکل وہی ڈرامہ ہے جو انہوں نے سی پیک میں جب چائنیز پریمیئر جو ہے وہ تشریف لا رہے تھے، اور اس نے یہ دھرنا کر کے بیٹھ گیا تھا اسلام آباد کے اندر، اور وہ 1 سال سی پیک لیٹ ہوا تھا، اور اسی کا یہ اب چونکہ یہ اس کو پاکستان کے لوگوں کا، پاکستان کے عوام کا جو ہے وہ سکھ اور سکون اور ترقی برداشت نہیں ہوتی، سو اب یہ نیا پلان ہے کہ اب یہ حالات کو خراب کر کے یہ کسی طرح شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس جو ہے اس کو سبوٹاج کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ہمیں ان سے نپٹنا پہلے بھی آتا تھا، پہلے بھی موصوف کو 126 دن کے دھرنے کے بعد جو ہے وہ بوریا بسترا جو ہے وہ جب یہ ڈھونڈ رہا تھا اس کو سیف ایگزٹ ملے، بوریا بسترا اس کا کمپلیٹ کر کے بھیجا تھا۔ ابھی پچھلے ہفتے بھی چیف منسٹر صاحبہ نے پولیٹیکل اسٹریٹجی بتائی اور دکھایا کہ وزڈم کیا ہوتی ہے، اور اس کو جو ہے ان کو گھروں کو جانا پڑا۔ آج بھی جو ہے
یہ ہم نے وہ بھی دیکھا ہے. اب آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ بھی ایک پہلے اس وقت خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر تھے پرویز خٹک صاحب، وہ بھی آئے تھے اسلام آباد پہ جلغار کرنے، تو ان کو اٹک کا پل جو ہے وہ کراس کرنے نہیں دیا تھا. ابھی میں نے سنا کل پرسوں وہ جب یہ پچھلے ہفتے جو شرمندگی تھی، اس شرمندگی کو مٹانے کے لیے کہ آپ وہ دیکھیں نا گنڈا پور آ گیا اٹک کراس کر کے. پہلے تو بات یہ ہے کہ بھائی وہ اٹک کی طرف سے تو آیا ہی نہیں، اور دوسرا ہم نے اجازت دی ہوئی تھی اس کو آنے کی. اگر اس کو اجازت نہ دیتے نا، پھر وہ آ کے دکھاتا، پھر اٹک کیا، اٹک کی الف تک پہنچ جاتے تو آپ کو دیکھتے. کیونکہ چیف منسٹر صاحبہ نے آپ کو اجازت دی تھی تو آپ کو جو ہے وہ آنے کی اجازت ملی. جب آپ کو آنے کی اجازت نہیں ملی تھی نا، پھر آپ کو اٹک کے پل سے واپس جانا پڑا تھا. یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ جب آپ کو فل عمرانی سپورٹ مل رہی تھی آپ کو، اور آپ نے 25 مئی کا ایک لانگ مارچ لے کے نکلے تھے آپ پشاور سے، اور اس وقت جو ہے وہ آپ کو کہا گیا کہ آپ کو جو ہے جلسے کی ایک جگہ دیتے ہیں، لیکن بعد میں کہا کہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب بچے ہیں بہت، ان کو پتہ ہی نہ چلا ہو کہ ان کو جلسے کی جگہ ملی ہے. اور انہوں نے پورے اسلام آباد کو آگ لگا دی تھی. اسلام آباد کی میٹروز کو، اسلام آباد کی جو پلانٹیشن ہے اس کو، اسلام آباد کے اندر جو چیزیں تھیں ان سب کو انہوں نے آگ لگا دی. اور پیٹرول بم تو آپ نے ہماری قوم کے بچوں کو سکھائی دیے ہیں اپنے ان طالبان ساتھیوں کے ساتھ جو آپ کے زمان پارک کے باہر آپ کا تحفظ فرمایا کرتے تھے. انہوں نے جو ہماری بچوں کو پیٹرول بم چلانے سکھائے ہیں، وہ پیٹرول بم جو ہے وہ چلانے کی اجازت جو ہے وہ آپ کو نہیں ملے گی.